الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مجلس اقبال کی نشست میں ہم علامہ اقبال کی مثنوی پسچ باعث کرد اقوام شرق اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جس حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے فقر، اور اس سے اگلے حصے کا جو عنوان ہے وہ ہے مرد حر۔ پچھلی مرتبہ بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ دین جس بندہ مومن کی تصویر ہمارے سامنے رکھتا ہے، یہ فقر اور حریت گویا اس کی شخصیت کے دو پہلو ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی درجے کا عجز ہے اور محتاجی ہے، بندگی ہے، فروتنی ہے، اور دوسری طرف غیر اللہ سے آزادی ہے، دنیا پر غلبہ ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ علامہ اقبال کے ہاں یہ جو پاور کا تھیم ہے نا، یہ بہت زیادہ ہے۔ اور چونکہ قریب کے دور میں کچھ مغربی مفکرین نے پاور کے اس ایلیمنٹ کو بہت زیادہ میگنیفائی کیا، بہت اجاگر کیا۔ مثال کے طور پہ نیٹشے کے ہاں ہمیں یہ ملتا ہے پاور کا ایلیمنٹ۔ پھر نیٹشے ہی کی آگے ہم دیکھیں اسی فکر میں مشل فوکو آتا ہے، وہ بھی پاور کو پر بہت توجہ دیتا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں نے اقبال کی فکر کی جو گویا اس کی آپ کہیں کہ شجرہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ زیادہ تر مغرب کے مفکرین کے ہاں کی ہے۔ اور چونکہ نیٹشے نے پاور کو ایک خاص طریقے سے استعمال کیا، اس کے بعد مشل فوکو نے پاور کو گویا ڈیمنائز کیا، سکینڈلائز کیا، کہ پاور جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک منفی قوت ہے۔ اور مغرب میں چونکہ علم کو بھی طاقت کے ساتھ جوڑ دیا گیا، نالج از پاور، اور اس پاور کا مطلب جو تھا وہ کائنات پر ڈومینیشن تھا، اس کو ایکسپلائٹ کرنا تھا، اور نفس کے تقاضوں کے لیے کائنات کو استعمال کرنا تھا۔ تو اس وجہ سے پاور کے ساتھ ایک نیگیٹیوٹی ایسوسیٹ ہو گئی۔ اور چونکہ پاور کا جو جدید تصور ہے وہ بنیادی طور پر میکیاویلین ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پاور غیر اخلاقی ہے، اور یہ نفس کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہے، اور یہ غلبے اور طاقت کا استعمال اس وجہ سے ہے کہ انسان اپنے اندر کی جو بہیمیت ہے اس کو بروئے کار لاتا ہے، اور the urge to dominate وہ والا پہلو اس کے اندر غالب ہے۔ اس وجہ سے لوگ گویا یہ سوال کرتے ہیں کہ what has politics to do with ethics، یعنی اخلاقیات کا کیا تعلق سیاست سے یا طاقت کے معاملات سے؟ حالانکہ یہ چیزیں ہمیشہ سے جڑی رہی ہیں۔ پہلے یہ جو آخری شعر بھی ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، اس میں بھی ایک علامہ نے ان دو باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حکمتیں دیں دل نوازی ہائے فقر، قوت دیں بے نیازی ہائے فقر۔ تو حکمتیں دیں اور قوتیں دیں، اور ہم دیکھتے ہیں پیغمبروں کے ہاں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ پیغمبروں نے غلبے کی کوشش کی ہے۔ ہر پیغمبر کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ انفس پر بھی حق کا غلبہ ہو اور آفاق پر بھی حق کا غلبہ ہو۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، انسان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو حق کے آگے جھکائے، اور سماج کو بھی اور جو اس کا نظم اجتماعی ہے اس کو بھی حق کے تابع کرے۔ تو علامہ اقبال کے ہاں یہ تھیم ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے بار بار۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا حکمت فرعونی اور حکمت کلیمی۔ تو فرعون طاقت کا سمبل ہے، اور کون سی طاقت؟ بے خدا طاقت، بلکہ خدا کے خلاف بغاوت کی جو علامت ہے۔ یعنی اس نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ اور آج اب دیکھیں کہ اب گفتگو یہی ہو رہی ہے۔ نیٹشے نے بھی یہ کہا تھا کہ جو آئندہ کا انسان ہوگا، اور انسان ہونا چند لوگ ہی کوالیفائی کریں گے، اور وہ اوبر منچ ہوگا، اوور مین ہوگا یا سپر مین ہوگا۔ اور ہراری نے بھی جو مستقبل کے آدمی کے بارے میں کتاب لکھی تو اس کا عنوان کیا رکھا؟ ہومو ڈیوس،
کہ مین گاڈ، وہ انسان جو خدا بننا چاہتا ہے اور وہ اپنے سے ماوراء کسی معیار کو، کسی کسوٹی کو، کسی حدود کو نہیں مانتا. تو یہ جو تصور ہے طاقت کا، یہ اور اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حکمت فرعونی ہے. اور علامہ اقبال چونکہ امپیریل دور میں پیدا ہوئے، کولونیل دور میں پیدا ہوئے، تو وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی جو ہم پر حکمران ہیں گویا وہ حکمت فرعونی کو بروئے کار لا رہے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے مقابل میں حکمت کلیمی سے کام لینا ہے. اور کلیم اللہ کے ہاں ایک بڑا استعارہ وہ عصا کا ہے، وہ طاقت کا ہے، وہ بھی قوت کا ہے. عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. فرمایا نا کہ لاکھ حکیم سر بجیب، ایک کلیم سر بکف. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طاقت کا عنصر علامہ اقبال کے ہاں ہمیں بہت ملتا ہے. اور موجودہ دور میں خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو مغرب میں رہتے ہیں اور مغرب ہی میں ان کی تعلیم ہوئی، مغرب کی اکیڈیمیا سے ہی ان کا تعلق ہے، تو وہ اسلام یا دین کے اس پاور ایلیمنٹ سے بہت زیادہ جیسے شرمندہ ہیں، اور وہ اپولوجیٹکس کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک صاحب ہیں ابراہیم موسیٰ، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کے ہاں روایتی طور پر جس طرح کی تھیولوجی رہی، وہ تھیولوجی آف امپائر ہے یا وہ تھیولوجی آف پاور ہے. ٹھیک ہے، چونکہ مسلمان غالب تھے، طاقت میں تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے سزاؤں وغیرہ کا نظام جو ہے وہ نافذ کیا. ان کے ہاں جہاد اور قتال کا معاملہ تھا، ان کے ہاں ارتداد کی سزا تھی، ان کے ہاں جو ہے وہ بلیسفمی یعنی توہین اللہ، توہین رسالت، توہین قرآن کی سزائیں مقرر تھیں. تو کہا کہ اب وہ دور ختم ہو گیا، اب ہم گویا وہ ریپبلک کے ایج میں ہیں، اب ڈیموکریسی کے ایج ہے، ڈائیورسٹی کا دور ہے. تو اب یہ والی تھیولوجی نہیں چلے گی، اور اب یہ جو دین کے احکامات ہیں ارتداد کی سزا ہے یا توہین رسالت وغیرہ کی سزا ہے، یہ غیر متعلق ہیں، اب اس کی کوئی بحث نہیں ہو سکتی. تو بہرحال علامہ اقبال کے ہاں ایسا نہیں ہے. علامہ اقبال جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت اور علم یہ دونوں چیزیں ہیں. انہوں نے میرا خیال ہے ایک خاتون جو ہے نا مہر النساء کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ خاتون تھی، اور وہ خاتون جو ہے اس کو جو ہے وہ دو چیزوں سے بہت محبت تھی، قرآن اور تلوار. تو علامہ اقبال نے پھر اس کو سمبلائز کیا ہے کہ یہ دو طاقتیں ہیں اصل میں جو دین کا کے غلبے کے لیے ضروری ہیں، قرآن اور گویا تلوار. تو ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ بھی یہ بات کہا کرتے تھے، ان کا ایک مضمون ہے قرآن اور جہاد کے نام سے، کہ قرون اولیٰ میں یہی دو سب سے بڑی حقیقتیں تھیں، قرآن مجید اور جو ہے وہ تلوار یا جہاد کا قتال کا تصور، کہ بھئی قرآن مجید کے ذریعے ایمان حقیقی کا حصول اور ایمان حقیقی کے نتیجے میں جہاد و قتال جو خارج میں کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک تمہید تھی. اب آگے جو اشعار ہم پڑھیں گے اس میں بھی ہم بار بار یہ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال مرد مومن کی جو صورت گری کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر قوت کا پہلو جو ہے وہ بہت غالب ہے. مومنہ را گفت آ سلطان دین، مسجد من ای ہما روئے رمی، الاما از گردش نہ آسمان، مسجد مومن بدست دیگران. کا مومنہ را گفت آ سلطان دین، سلطان دین یعنی ہمارے دین کے سلطان، ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں سے کہا. کیا کہا؟ آگے گویا انورٹڈ کاماز میں ہے، مسجد من ای ہما روئے زمین، کہ ساری کے ساری جو زمین ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہماری مسجد ہے، پوری زمین ہمارے لیے مسجد ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں الاما از گردش نہ آسماں، فریاد ہے نو آسمانوں کی گردش سے. پرانی جو کاسمولوجی تھی اس میں تصور تھا نو آسمان کا، کہ نو آسمان ہے اور وہ گردش کرتے ہیں، ان کی گردش سے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے نا، تبدیلیاں آتی ہیں، وہ گردش فلک سے آتی ہیں، گردش آسمان سے آتی ہیں. تو کہا کہ حالات کی جو گردش ہے، حالات کی ستم ظریفی ہے،
اس پر افسوس ہے، اس سے فریاد ہے۔ صورتحال کیا ہو گئی ہے؟ مسجد مومن بے دستے دیگراں، کہ مومن کی مسجد دوسروں کے ہاتھ میں ہے، دوسروں کے ماتحت ہے، دوسرے اس پر غالب ہیں۔ اب یہ جو اشارہ ہے، جو تلمیح ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف، جس میں آپ نے فرمایا نا کہ مجھے دوسرے انبیاء پر کچھ چیزوں کے حوالے سے فضیلت دی گئی، ان میں اور بہت سی باتیں ہیں، ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ میرے لیے پوری زمین کو پاکیزہ بنا دیا گیا ہے اور پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ پرانی جو امتیں تھیں ان کے ہاں جو عبادت کا عمل تھا وہ خاص جگہ پر ہوتا تھا، ٹھیک ہے، معبد کے اندر ہوتا تھا، اور ایک خاص جگہ ہے، اس کے لیے خاص ڈیکورم درکار ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو پوری زمین پاک ہے، کہیں پر بھی میری امت کے کسی فرد کو نماز کا وقت آ جائے تو وہاں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کی مٹی کو اگر پانی میسر نہیں ہے تو طہارت کے لیے یعنی تیمم کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو علامہ اس شعر سے ایک فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زمین کو مسجد قرار دیا ہے، اور مسلمانوں کو اس سے غیرت کیوں نہیں آتی، مسلمانوں کی ان کی حمیت کیوں نہیں جاگتی جب وہ دیکھتے ہیں کہ پوری زمین جو ہے وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے، یعنی یہ زمین پوری کی پوری زمین مسجد ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے۔ یہ علامہ اقبال کی ایک ڈیریویشن ہے کہ مسجد زمین کیا مطلب ہے، مسجد ایک زمین کیا ہے، ایک مقدس مقام ہے، اور جس طرح مسجد میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہوتا ہے، وہاں اللہ اکبر سے نماز کا آغاز ہوتا ہے اور بار بار اللہ کی کبریائی کا اظہار ہوتا ہے، اسی طریقے سے گویا اس پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہونا چاہیے۔ جبکہ صورتحال کیا ہے کہ اللہ کے بندے وہ مغلوب ہیں، وہ محکوم ہیں، وہ کالونائز ہو گئے ہیں، اور پوری زمین دیگر افراد کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اور دیگر افراد کون ہیں؟ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں۔ تو یہاں پر ایک خاص طریقے سے انہوں نے ایک دہائی دی ہے کہ ہم گردش اخلاق سے فریاد کرتے ہیں کہ اب صورتحال کیا ہو گئی ہے کہ پوری زمین جو مسلمان کے لیے مسجد تھی وہ دوسروں کے ہاتھ میں ہے، دوسروں کی گرفت میں۔ سخت کوشد بند یہ پاکیزہ کیش، تا بگیرد مسجد مولائے خیش، کہا کہ اے پاک تینت انسان، اے وہ شخص کے جو پاکیزگی کا شعار رکھتا ہے، تجھے سخت کوشش کرنی چاہیے، تجھے سخت محنت کرنی چاہیے۔ کس لیے محنت کرنی چاہیے؟ تا بگیرت مسجد مولائے خیش، تاکہ تو اپنی مولا کی مسجد کو لے سکے، حاصل کر سکے۔ اب گویا مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہارے مولا کی، تمہارے مالک کی زمین جو کیا ہے وہ مسجد ہے، اور مسجد مولا ہے یہ زمین، یہ غیروں کے ہاتھ میں ہے، تو اے پاک تینت انسان تجھے سخت کوشش کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے پاکیزگی شعار کی، جنہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں اللہ سے لو لگانی ہے، تو عام طور پر انہوں نے رہبانیت کی روش اختیار کی، تارک الدنیا ہو گئے۔ پروفیسر یوسف علیم چشتی صاحب جو کہتے ہیں کہ اصل میں جو شخص تارک الدنیا ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ متروک الدنیا ہوتا ہے، اصل میں دنیا اس کو اپنے آپ سے باہر پھینک دیتی ہے، وہ دنیا کا متروک ہوتا ہے، تو نتیجے کے طور پہ وہ گویا بدلے کے طور پہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کو تج دیتا ہے۔ تو اے وہ بندے کہ جو پاکیزگی شعار کرتا ہے، کہ جو پاکیزہ مزاج ہے، پاک تینت انسان ہے، تیری پاک تینتی کا تقاضا یہ ہے کہ تو اللہ کی اس زمین کو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسجد بنایا ہے، اس کو غیروں کے سپرد کر کے فارغ نہ ہو جاؤ، بلکہ چھین لو دوسروں کے ہاتھ سے، اپنے مولا کی مسجد کو چھین لو، واپس حاصل کرو۔ ای کے از ترک جہاں گوئے مگو، ترک این دیر کہن تسخیر او،
وہ شخص کے جو کہتا ہے کہ ترک جہاں کی بات کرتا ہے وہ شخص کہ جو ترک جہاں کی بات کرتا ہے مگو ترک جہاں کی بات نہ کرو، ترک این دیر کوہن تسخیر او، اس دیر کوہن کو، اس پرانے بت کدے کو، یہ جو کائنات ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک پرانا بت کدا ہے، اس کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو تسخیر کرنا، یعنی اصل میں تارک الدنیا کون ہے؟ جو دنیا پر غالب ہے، جو دنیا پر، جس نے دنیا کو مسخر کیا ہے، یعنی وہ شخص کہ جس کو دنیا نے متروک کر دیا، دنیا نے اگل کے پھینک دیا، وہ کہاں کا تارک الدنیا؟ تارک الدنیا تو وہ ہے جس طرح سیدنا عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عظیم الشان سلطنت جو ہے وہ ان کے ماتحت تھی، اور بالکل وہ ٹاٹ کے کپڑے پہنتے تھے اور جناب غلاموں کی طرح رہتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے ان کی تو شان ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا آپ کو آپشن دی کہ بھائی آپ ایک ایسے نبی بنے جو بادشاہوں کی طرح ٹھاٹ سے رہتا ہے، یا آپ ایک ایسے نبی بنے جو غلاموں کی طرح رہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں والا جو طرز زیست ہے اس کو قبول کیا، اور آپ نے کبھی بھی شاہانہ ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ آپ نہیں رہے، حالانکہ آپ، ظاہری بات ہے کہ آپ کا غلبہ تھا، آپ کو طاقت حاصل تھی، قوت حاصل تھی۔ تو کہا کہ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ دنیا کو ترک کر دو، یہ مت کہو، کیوں؟ اس دنیا کو ترک کرنے کا مطلب ہے اس کو مسخر کرنا، اس پر غالب آنا، اس کو حق کے تابع کرنا۔ راکبش بودن ازو وارستن است، از مقام آب و گل برجستن است۔ راکبش بودن ازو وارستن است، کہا کہ اس پر سوار ہو جانا ہی اصل میں اس کو ترک کرنا ہے۔ از مقام آب و گل برجستن است، کہ آب و گل کے مقام سے باہر نکل آنا ہے، یعنی اس کائنات کو، اس دنیا کو چھوڑنا یا اس دنیا کو ترک کرنا اصل میں کیا ہے؟ اس دنیا پر سواری کرنا ہے۔ اور اصل بات کیا ہے کہ آدمی آب و گل، جو آب و گل کا مقام ہے، اس سے آدمی باہر نکل آئے، اس سے ٹرانسینڈ کر جائے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ اس دنیا پہ غالب آتے ہیں، اصل میں وہ اس دنیا سے مغلوب ہو جاتے ہیں، پھر وہ محلات بناتے ہیں، پھر وہ عیاشی کرتے ہیں، اور پھر وہ آب و گل کی دنیا ہی کو کل سمجھ کر اس کے اندر اس کو ایکسپلائٹ کرنا، اس کی لوٹ مار کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ جبکہ اصل میں ترک دنیا کیا ہے؟ ترک دنیا ہے اس دنیا پہ غلبہ پانا، اور آب و گل کی جو دنیا ہے اس سے ٹرانسینڈ کر جانا۔ انسان اس دنیا پہ غالب ہو لیکن دل اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ وہ جو پیر و مرید علامہ اقبال کی ایک نظم ہے نا، اس میں بھی جو ہے علامہ نے یہ سوال کیا اپنے مرشد رومی سے، کہتے ہیں کس طرح قابو میں آئے آب و گل، کس طرح بیدار ہو سینے میں دل، کہ یہ آب و گل جو ہے یہ کیسے قابو میں آئے، یہ دنیا کیسے قابو میں آئے، دنیا کیسے گرفت میں آئے، اور جو سینے میں دل ہے یہ مردہ ہوا پڑا ہے، یہ کیسے جو ہے وہ بیدار ہو۔ اب آگے مولانا روم جواب دیتے ہیں، بندہ باشو بر زمیں رو چوں سمند، چوں جنازہ نئے کے بر گردن برند، بندہ بنو، ایک تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھاؤ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹاؤ، اور زمین پر گھوڑے کی طرح چلو، گھوڑے کی طرح زمین کی پیٹھ پہ چلو، چوں جنازہ نئے کے بر گردن برند، جنازے کی طرح نہیں کہ جس کو گردن پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے۔ اب یہ جو کہہ نا بندہ باشو بر زمیں رو چوں سمند، کہ بندے بنو، اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جاؤ اور دنیا پر غالب ہو جاؤ، دنیا میں گھوڑے کی طرح، گھوڑا ظاہری بات ہے طاقت کی علامت ہے، جنگ کی علامت ہے، یعنی مردوں کی طرح نہ رہو کہ مردے جن کو جو ہے وہ چار لوگ کندھے پہ اٹھا کر جو ہے کہیں چھوڑ کر آتے ہیں۔ تو کہا کہ اس دنیا پر سواری کرو، اور یعنی اس دنیا میں گم نہ ہو جاؤ۔ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ سید مومن این جہان آب و گل،
باز را گوئی کے سید خود بہل، کہ یہ جو جہان آب و گل ہے، یہ جو پانی اور مٹی کی دنیا ہے، یہ تو مومن کے لیے شکار ہے، یہ مومن کا شکار ہے۔ مومن اس کا شکار نہیں ہوتا، مومن اس کے پھندے میں نہیں آتا، بلکہ مومن اس کو شکار کرتا ہے۔ اور باز را گوئی کے سید خود بہل، تو کیا تم باز سے یہ کہتے ہو کہ اپنے شکار کو چھوڑ دو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یعنی مومن سے یہ کہنا کہ دنیا چھوڑ دو، یہ ایسے ہی ہے جیسے پرندے باز سے یہ کہنا کہ تمہارے چنگل میں آیا ہوا یہ جو پرندہ ہے تم اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی مومن تو آیا ہی کس لیے ہے؟ اس دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، اس دنیا پر غلبے کے لیے آیا ہے، نہ یہ کہ دنیا سے مغلوب ہو جائے۔ تو حل نشد ایمانی مشکل مرا، شاہی از افلاک بگریزت چرا۔ کہتے ہیں کہ حل نشد ایمانی مشکل مرا، کہا کہ میں یہ مشکل نقطہ حل نہیں کر سکا۔ شاہین از افلاک بگریزت چرا، کہ شاہین جو ہے وہ آسمانوں سے کیوں گریز کرتا ہے یا کیوں گریز کرے۔ یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ مومن سے کہ چھوڑ دو اس کائنات کو اور نکل جاؤ، تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آگے وہ جو باتیں کر رہا ہے یہاں پہ علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا ہے نا، اس میں بھی یہ بات کہی ہے۔ آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک فقر ہے کہ جو عجمی فقر ہے، کفر کا فقر ہے، اور ایک فقر جو ہے وہ ایمانی فقر ہے۔ کہتے ہیں کہ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ یعنی یہی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مومن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ آب و گل کو چھوڑ دے، گویا ہم باز سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو شکار کردہ پرندہ ہے اس کو چھوڑ دے۔ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ اور پھر آگے کہا نا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ تو یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ نقطہ حل کرنا بہت مشکل ہے کہ شاہین جو ہے اس سے کہا جائے کہ وہ افلاک سے گریز کرے اور فضاؤں میں نہ اڑے، کہ وائے آ شاہین کے شاہینی نہ کرد، مرغ کے از چنگ او نامد بدرد، کا افسوس ہے اس شاہین پر کہ جس نے شاہینی نہیں کی، اور کوئی پرندہ اس کے پنجے سے زخمی نہیں ہوا، کسی پرندے کو اس کے پنجے نے درد نہیں دیا، یعنی زخمی نہیں کیا۔ یعنی مومن سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جہاد و قتال نہ کرے، دین کے غلبے کی کوشش نہ کرے، گویا اس سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ایسنس کو چھوڑ دے۔ یعنی جیسے آپ آگ سے کہیں کہ وہ تپش پیدا نہ کرے، آپ پانی سے کہیں کہ وہ تری کو چھوڑ دے، اسی طریقے سے شاہین سے کہہ رہے ہیں کہ شاہینی نہ کرو۔ اور عجیب ایک شاہین ہے کہ جو شاہینی نہیں کر رہا اور اس کے پنجے سے کوئی پرندہ زخمی نہیں ہوا۔ اقبال نے ایک جگہ کہا نا کہ شکایت ہے مجھے یارب خدا، شکایت ہے مجھے یارب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، کہ شاہی بچوں کو خاک بازی کا جو ہے سبق دے رہے ہیں، حالانکہ شاہی بچوں کو تو جو ہے وہ پرواز افلاک کا جو ہے وہ سبق دینا چاہیے تھا۔ تو کہا کہ افسوس ہے ایسے شاہین پر جس نے شاہینی نہیں کی، اور کوئی بھی پرندہ اس کے پنجے سے زخمی نہ ہوا، در کنام ماند زارو سر نگوں، پر نزد اندر فضائی نیل گوں۔ کنام کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر باز رہتا ہے، اس کا جو ٹھکانہ ہے۔ کہا کہ وہ اپنے ٹھکانے میں بیٹھا ہوا ہے، زارو سر نگوں، ذلیل و خوار ہے اور پست ہے، سر نگوں ہے، پر نزد اندر فضائے نیل گوں،
اس نے اس نیلے آسمان میں اپنے پر نہیں پھیلائے۔ تو اس وقت مسلمانوں کی حالت یہی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ غلامی پہ راضی ہو گئے ہیں، اور اقبال نے جا کہا نا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ اور جس کو ہم پڑھتے ہیں نا بار بار کہ ہیجمنی، کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں جو مغلوب ہے، جو محکوم ہے، وہ اپنی محکومی اور مغلوبی میں لطف لینے لگتا ہے، اس کو وہ حالت اچھی لگنے لگتی ہے۔ اب آگے اگلا جو حصہ ہے اس میں علامہ جو ہے وہ ایک کمپیریزن کر رہے ہیں کہ ایک فقر قرآن ہے اور ایک فقر عجمی کہہ لیں، یعنی ایک جیسے قرآنی تصوف ہے اور ایک عجمی تصوف ہے۔ فقر قرآن احتساب ہست و بود، نئے رباب و مستی و رقص و سرود۔ کہا کہ فقر قرآن کیا ہے؟ وہ احتساب ہست و بود ہے، وہ اس کائنات کا احتساب ہے۔ فقر قرآن رباب کا، مستی کا اور رقص و سرود کا نام نہیں ہے۔ تو بار بار اقبال یہ بات کہتے ہیں کہ بندہ مومن احتساب کائنات کرتا ہے اور اس کائنات کو خدا کے تابع کرتا ہے۔ قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان۔ وہ اس دنیا کے لیے ایک جیسے زلزلہ بن جاتا ہے، ایک قیامت بن جاتا ہے۔ اور مولانا روم سے بھی جب انہوں نے پوچھا تھا تو یہی جواب دیا تھا انہوں نے کہ پس قیامت شو، قیامت را ببیں، دیدن ہر چیز شرطست این۔ کہا کہ قیامت بن جاؤ تو تم قیامت کو دیکھ لو گے، اور دیدن ہر چیز شرطست این، کہ بھئی ہر چیز کو دیکھنے کی یہی شرط ہے۔ تو کہا کہ فقر قرآن اس کا نام ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی مولانا روم کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ورلنگ درویش جیسے وہ سامنے آ جاتے ہیں، اور باقاعدہ وہ اس کی تصویریں بھی بنی ہوتی ہیں۔ یا علامہ روم یعنی مولانا روم کے حوالے سے آپ دیکھیں علامت ہی کیا بن گئی ہے کہ وہ ایک درویش سا ہے اور وہ رقص کر رہا ہے۔ تو کہا کہ فقر قرآن رقص و مستی کا نام نہیں ہے، رقص و سرود کا نام نہیں ہے، مستی کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تو کیا ہے؟ وہ تو ہوش کا نام ہے، وہ تو غلبے کا نام ہے۔ یعنی وہ مقام سکر کا نہیں ہے، وہ مقام صحو کا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیداری کا ہے، ہوش گوش کا ہے۔ فقر مومن چیست تسخیر جہاد، بندہ تاثیر او مولا صفات۔ مومن کا فقر کیا ہے؟ تسخیر جہاد، یہ جو کائنات ہے اس کی جہاد کی تسخیر کرنا، اور اس فقر کی تاثیر سے بندہ مولا صفات بن جاتا ہے۔ یہ بھی علامہ اقبال کا ایک تھیم ہے، وہ جو ایک روایت چلی آ رہی ہے پرانی نا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے اخلاق پیدا کرو۔ تو خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ مولا صفات بنے۔ اور وہ جو کہا نا کہ غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ تو قہاری، غفاری، قدوسی اور جبروت یہ تو خدائی اوصاف ہے نا۔ تو اقبال یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنے اندر ان صفات کا کوئی ہلکا سا پرتو پیدا کرے۔ یہاں پر بھی کہا کہ فقر مومن کیا ہے؟ وہ تسخیر جہاد ہے، اور اس فقر کی تاثیر سے بندہ مولا صفات بن جاتا ہے۔ فقر کافر خلوت دشت و درست، فقر مومن لرزۂ بحر و برست۔ کہا کہ کافر کا فقر کیا ہے کہ کوہ اور بیابان میں اور غار میں جو ہے وہ خلوت اختیار کرنا۔ فقر مومن کیا ہے؟ لرزۂ بحر و برست، کہ وہ سمندر میں اور خشکی میں وہ لرزہ برپا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ کوئی اسکیپ نہیں ہے، یعنی کافروں کا جو فقر ہے وہ اسکیپزم ہے۔ مومن کا فقر کیا ہے کہ وہ بحر و بر میں زلزلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور اقبال نے جو کہا نا کہ مسکینی و محرومی و نومیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد۔ تو کہا کہ یہ تصور کے
محرومی، مسکینی، نومیدی جاوید، یہ اسلام کا تصوف نہیں ہے۔ اسلام کا تصوف کیا ہے؟ وہ تو لرزہ بحر و برست ہے۔ اور ایک جگہ کہا نا کہ آسماں میں راہ کرتی ہے خودی، سید مہر و ماہ کرتی ہے خودی۔ یہ جو خودی ہے یہ تو سورج اور چاند کا شکار کرتی ہے۔ زندگی آرا سکون غار و کوہ، زندگی این راز مرگ باشکو۔ کہا وہ جو اس کے لیے جو فقر کافر ہے اس کے لیے زندگی نام ہے غار و کوہ میں سکون کا۔ آدمی سکون کرے، آدمی جو ہے وہ سہولت سے رہے۔ اور کہا کہ اس کے لیے یعنی فقر مومن کے لیے زندگی کیا ہے؟ زندگی کا راز کیا ہے؟ زندگی مرگ باشکوہ سے ہے، یعنی ایسی موت کے جو گرینجر والی ہو، جو شکوہ والی ہو، جو غلبے والی ہو۔ یعنی وہ شخص جو ہے وہ بھاگ کر پناہ لے لیتا ہے غار و کوہ کے اندر، اور یہاں کیا ہے؟ یہاں وہ آدمی کوشش کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے باطل کے سامنے اور اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن وہ جان دیتا ہے شکوہ کے ساتھ، غلبے کے ساتھ، یعنی وہ دبتا نہیں ہے، وہ جھکتا نہیں ہے۔ آن خدا را جستنس ترک بدن، این خودی را بر فسان حق زدن۔ وہ جو فقر کافر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کو تلاش کرتا ہے ترک بدن کے ذریعے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ این خودی را بر فسان حق زدن، اور یہ اپنی خودی کو حق کی سان پر جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے، حق کی سان پر چڑھا دیتا ہے۔ یعنی یہ تصور کہ خدا رسیدگی کا جو ذریعہ ہے وہ بدن کو ترک کرنا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں خاص طور پر بر صغیر میں جو مذاہب رہے ہیں، یہ جو مشرقی مذاہب رہے ہیں جن کو فلسفیانہ مذاہب بھی کہا جاتا ہے، اس میں ہندو مت بھی ہے اور بدھ مت بھی ہے، داؤزم بھی ہے اور جین مت بھی ہے، ان سب کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ترک دنیا کی تعلیم ہے۔ خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں جو بدھزم کے 4 نوبل ٹروتھس ہیں نا، سب سے پہلی بات تو کیا ہے کہ سروم دکھم، جو زندگی ہے یہ کیا ہے؟ یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ اس دکھ کا ایک سبب ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ وہ اٹیچمنٹ ہے، وہ ڈیزائر ہے۔ جب آپ لوگوں سے اٹیچ ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ڈیزائر پیدا ہوتی ہے، اور اس ڈیزائر کو ختم کرنا مطلوب ہے، اور پھر اس ڈیزائر کو یا اس اٹیچمنٹ کو ختم کرنے کا ایک میتھڈ ہے، وہ 8 فولڈ پھر ان کا ایک میتھڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو زندگی دکھ کا نام ہے، اور آدمی کو دکھ اس وجہ سے لگتے ہیں کہ وہ اٹیچ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ڈیٹیچ ہونا ہے، ہر چیز سے ڈیٹیچ ہونا ہے، چیزوں سے، افراد سے، انسان سے، کائنات سے۔ جبکہ دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ دین تو ہمیں کہتا ہے کہ بھئی دین نام ہے اخلاق کا، اور اخلاق کہتے ہی ہیں آداب تعلق کو نبھانے کو۔ اللہ کے ساتھ تعلق اس کو نبھاؤ، مخلوق کے ساتھ تعلق اس کو نبھاؤ۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہندوؤں کیا تصور ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ تو فریب ہے، یہ تو مایا ہے، اور پھر چونکہ یہ تمام مذاہب جو ہیں وہ مونسٹ ہیں، یعنی یہ وحدت کے قائل ہیں، یہ وحدانی ہے۔ وحدانی ان معنوں میں کہ ان کے ہاں خالق اور مخلوق کی دوئی نہیں ہے، عبد اور معبود کی بھی دوئی نہیں ہے، اصل میں بس ایک ہی جو ہے وہ برہما ہے، وہی ظہور کرتا ہے مختلف شکلوں میں، جس کو ہماؤست کہا جاتا ہے، پینتھیزم جس کو کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو ہے وہ کافر کا فقر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر جس میں بدن کو ایک رکاوٹ سمجھا جاتا ہے خدا رسیدگی کا، اور وہ جو ہے وہ ترک بدن، اور جو انسان کے اندر جبلتیں ہیں ان کو انہیلیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ خودی کو حق کی سان پر چڑھایا جاتا ہے، اور انسان کو گرو کیا جاتا ہے تاکہ وہ حق کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے۔ آ خودی را کشتنو واسوختن، این خودی را چون چراغ افروختن۔ وہ جو فقر کافر ہے، وہ جو عجمی تصوف بھی جس کو کہا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ کشتنو واسوختن، اپنے آپ کو مارنا اور اپنے آپ کو بھسم کر دینا، جلا دینا۔ یعنی وہ وہاں تو یہ ہے این خودی را چون چراغ افروختن، اور یہاں کیا ہے کہ انسان اپنی خودی کو چراغ کی طرح روشن کرے۔ یعنی وہی بات جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے نا
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطن میں ایک چراغ رکھا ہے، اور انسان کی آزمائش کیا ہے کہ انسان اس چراغ کی لو کو بجھنے نہ دے، اور وہ جو چراغ ہے اس پر جو ہے وہ خواہشات کا اور شہوتوں کا اور دنیا پرستی کا لیپ نہ کر دے، بلکہ اس شیشہ دل کو ستھرا رکھے۔ تو وہاں پر تو کیا ہے کہ انسان کو اپنی خودی کو مارنا ہے، فنا کرنا ہے، ختم کرنا ہے، جبکہ یہاں پر کیا ہے کہ خودی کو چراغ کی طرح روشن کرنا ہے، تاکہ انسان خود بھی اس سے روشنی حاصل کرے اور دنیا کو بھی روشن کرے۔ فقر چوں اریاں شود زیر سپہر، از نہیب او بلزد ماہ مہر۔ کہا کہ فقر جب آسمان کے نیچے اریاں ہو جاتا ہے، جب اس آسمان کے نیچے فقر بالکل اریاں شکل میں ظاہر ہوتا ہے، از نہیب او بلزد ماہ مہر، تو اس کی ہیبت سے ماہ و مہر، سورج اور چاند لرز اٹھتے ہیں۔ آگے بھی فقر اریاں کا تذکرہ ہے، وہ پورا پڑھ لیتے ہیں۔ فقر اریاں گرمیے بدر و حنین، فقر اریاں بانگ تکبیر حسین۔ یہ فقر اریاں کیا ہے کہ بدر و حنین کی گرمی اسی فقر اریاں سے ہے، اور فقر اریاں کی ایک اور شکل کیا ہے، وہ سیدنا حسین کی تکبیر کی آواز ہے۔ فقر را تا ذوق اریانی نماند، آ جلال اندر مسلمانی نماند، کہ جب فقر کے اندر یہ ذوق اریانی نہیں رہی تو مسلمان کے اندر سے جلال نہیں رہا، جلال باقی نہیں رہا۔ تو فقر اریاں کیا ہے؟ مطلب دیکھیں، فقر ایک فقر وہ ہے کہ جو مثال کے طور پر غار ہیرا کی تاریکیوں میں سامنے آتا ہے، اور ایک فقر وہ ہے کہ جو گویا بدر و حنین میں سامنے آتا ہے۔ اکبر آبادی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہیرا پہلے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے وہ لپیٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے۔ یہ گویا کام آپ کو دیا گیا کہ شرک کے گھٹاٹوپ اندھیرے میں آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بول بالا کریں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو اگر ہم اقبال کی یہ استعمال کریں اصطلاح، تو یہ جو سورہ مزمل کا بیان ہے یہ فقر پنہا ہے، یہ فقر پنہا ہے جو ظاہر نہیں ہوتا، جس میں ریاضت ہے، جس میں مجاہدہ ہے، جس میں تعلق مع اللہ ہے، جس کو سورہ انفال کے شروع میں کہا گیا نا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فقر پنہا ہے۔ یہ فقر کیا ہے؟ جو چھپا ہوا ہے، جو اللہ کے سامنے راز و نیاز میں ظاہر ہوتا ہے، جو ہے وہ تہجد میں ظاہر ہوتا ہے، جو ہے وہ گریہ نیم شب میں ظاہر ہوتا ہے، اور ایک فقر اریاں ہے جو بدر و حنین میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہ قوت و صلابت وہاں ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا نا کہ بندہ مومن کے اندر دو بنیادی اوصاف ہوتے ہیں، ایک طرف رقت اور ایک طرف صلابت۔ تو فقر پنہا کیا ہے؟ وہ رقت والا پہلو ہے، اور فقر اریاں کیا ہے؟ وہ صلابت کا پہلو ہے، وہ طاقت کا پہلو ہے۔ یعنی یہی پیغمبر ہیں جو انتہائی نرم ہیں، انتہائی شفیق ہیں، انتہائی رحیم ہیں، اور یہی پیغمبر ہیں جو یہ رجز پڑھتے ہیں کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں وہ نبی ہوں کہ جس کے نبی ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور آپ للکار رہے ہیں تلوار لے کر۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو بدر و حنین میں جو ہمیں گرمی نظر آتی ہے یہ فقر اریاں کی علامت ہے۔ اب وہ جو فقر کافر ہے یا غیر اسلامی فقر ہے، اس میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں بس مر مٹنا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو فنا کرنا ہے، لیکن اللہ کے لیے تلوار نہیں اٹھائیں گے، اللہ کے دشمنوں کے سامنے جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوں گے، وہ ایک خاص طرح کی رہبانیت اختیار کریں گے۔ اور یہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں جب سے یہ والا فقر ان سے گیا ہے، مسلمانوں کے اندر کا جو جلال تھا وہ رخصت ہو گیا۔ وائے ماں اے وائے این دیرے کوہن،
تیغ لا در کف نتو داری نمن، وائے ماں اے وائے این دیر کوہن۔ افسوس ہے، پھر افسوس ہے کہ یہ جو دیر کوہن ہے اس پرانی دنیا میں، اس پرانے بت کدے میں، تیغ لا در کف نتو داری نمن، کہ لا الہ الا اللہ کی جو تیغ ہے، اس کی جو تلفار ہے، نہ تمہارے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں۔ یعنی اب صورتحال کیا ہے؟ یعنی ایک طرف جو ہے وہ پیغمبر کا فقر تھا، صحابہ کا فقر تھا، جن کے بارے میں کہا گیا کہ رہبان باللیل و فرسان بن نہار۔ پھر وہی بات کہ رہبان باللیل کیا ہے؟ یہ فقر پنہا ہے۔ فرسان بن نہار کیا ہے؟ یہ فقر اریاں ہے۔ اور اب صورتحال کیا ہے کہ اس پرانی دنیا میں لا الہ الا اللہ کی تیغ نہ تمہارے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں ہے۔ دل زغیر اللہ بپد از این جواں، دل زغیر اللہ بپد از این جواں، این جہان کوہ نہ در بازیں جواں۔ کہا کہ غیر اللہ سے اپنے دل کو آزاد کرو، اے جوان غیر اللہ سے اپنے دل کو آزاد کرو، اور یہ جو جہان کوہنا ہے، یہ جو پرانا جہان ہے، اس کا دروازہ کھولو اے جوان۔ یعنی مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تم مغلوب کیوں ہو گئے ہو؟ تمہارے ہاتھ سے اس دنیا کی کنجی کھوئی کیوں گئی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ تم نے غیر اللہ سے اپنا دل جوڑ لیا ہے، غیر اللہ سے تم نے اپنا تعلق مضبوط کر لیا ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو؟ تم غیر اللہ سے اپنے دل کو آزاد کر لو، تو کیا ہوگا کہ یہ جو جہان کوہنا ہے اس کا دروازہ پھر تم دوبارہ کھول لو گے، اس کا در تم جو ہے وہ اس کے فاتح بن جاؤ گے۔ تا کجا بے غیرت دین زیستن، اے مسلمان مردنست این زیستن۔ بہت غیرت دلا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں کہ غیرت دین کے بغیر کب تک جیتے رہو گے؟ یعنی یہ کیا جینا ہے جس میں کوئی غیرت دین نہیں ہے؟ اے مسلمان اس طرح جینا گویا موت ہے، مردہ ہونا ہے۔ اب گویا مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ان کو جو ہے بدانگیخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم اصل میں مردہ ہو، تم زندہ نہیں ہو۔ جو کہا نا، گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ تو گویا اس نے فرنگی سے دل لگا لیا ہے، غیر اللہ سے اپنا دل لگا لیا ہے۔ تو کہا کہ کب تک تم بے غیرتی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارتے رہو گے؟ یہ زندگی نہیں ہے، اصل میں یہ موت ہے، تم اصل میں مردہ ہو چکے ہو اور تم گویا زندہ ہو ہی نہیں۔ مرد حق باز آفرینت خیش را، جز بنور حق نبیند خیش را۔ کہا کہ اے مرد حق اپنے آپ، مرد حق باز آفرینت خیش را، مرد حق اپنے آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ زندہ کرتا ہے، دوبارہ سے اپنے آپ کو زندہ کرتا ہے۔ جز بنور حق نبینت خیش را، اور نور حق کے علاوہ کسی اور ذریعے سے وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا۔ تو مرد حق وہ ہوتا ہے جس کے ہاں تخلیق ثانی کا عمل ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ تخلیق گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو دی اس کی ماں کے پیٹ سے، اور دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ حق کی بنیاد پر دوبارہ زندہ ہو۔ یعنی وہ مردہ ہے، افمن کان میتن فاحییناہ، بھلا وہ شخص کہ جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندگی دے دی۔ تو تم مردہ ہو چکے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم نور حق سے اپنے آپ کو زندہ کرو۔ تو کہا کہ مرد حق تو اپنے آپ کو نئی زندگی دیتا ہے، از سر نو تخلیق کرتا ہے، اور اپنے آپ کو نور حق کے سے دیکھتا ہے، اس کے سوا نہیں دیکھتا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو اپنے جسم سے، اپنے نفس سے، دنیا سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو حق کے نور سے دیکھتا ہے، اور اپنے آپ کو ڈیفائن بھی کرتا ہے تو حق کی بنیاد پر۔ یعنی وہ مادے کی بنیاد پہ قائم نہیں ہے، بلکہ وہ نور حق کی بنیاد پر قائم ہے۔ بر عیار مصطفیٰ خود را زند، تا جہان دیگرے پیدا کند، کہ تم اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر پرکھو، ان کے معیار پر پرکھو، تاکہ تم ایک نیا جہان پیدا کر سکو۔ اور یا یہ ہے کہ مرد حق
جو ہے وہ اپنے آپ کو، وہ چونکہ مرد حق کا ذکر ہو رہا ہے، مرد حق جو ہے وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر پرکھتا ہے، اور اس طرح وہ ایک نیا جہان وجود میں لاتا ہے۔ تو تم بھی اگر چاہتے ہو کہ تم بھی ایک نیا جہاں پیدا کرو، تم بھی اس مردنی کی زندگی سے نکلو، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے نا، آپ کو کامل نمونہ بنایا گیا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر پرکھو، اور کیا کرو؟ تاکہ تم ایک نیا جہان پیدا کر سکو۔ آہزا قومے کی از پا بر فتاد، میر سلطان زاد و درویش نزاد۔ آہزن قومے کی از پا بر فتاد، میر سلطان زاد و درویش نزاد، کہ افسوس اس قوم پر کہ جو زوال کا شکار ہو گئی، اور جس نے میر و سلطان تو پیدا کیے، کوئی درویش پیدا نہیں کیا۔ یعنی اب یہ صورتحال کیا ہے کہ مسلمانوں میں جیسے لیڈر تو پیدا ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ سلطان بھی پیدا ہو رہے تھے، لیکن درویش پیدا نہیں ہو رہا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہاں پر ایسے لوگ تو آ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کی قیادت کے دعوے دار ہیں، یا جو جسموں پر حکومت کرتے ہیں، لیکن درویش پیدا نہیں ہو رہا۔ جس نے کوئی درویش پیدا نہیں کیا، جس نے کوئی مرد حق پیدا نہیں کیا۔ داستانے او مپس از من کے من، چوں بگویم آنچے نایت در سخن۔ کہا کہ اس کی داستان جو ہے مجھ سے مت پوچھو، کہ میری صورتحال یہ ہے کہ جو بات بیان میں آ نہیں سکتی وہ میں کیسے بیان کروں، جو بات سخن میں آ نہیں سکتی میں کیسے بیان کروں۔ تو کہا کہ اس قوم کا جو زوال ہے، اس قوم کی جو قسمہ پرسی ہے، وہ مجھ سے نہ پوچھو۔ یہ ایسا زوال ہے جو بیان میں نہیں آ سکتا۔ در گلویم گریہا گردد گرہ، این قیامت اندرون سین بہ۔ کہا کہ میرے گلے میں کتنے ہی جو ہے وہ گریے ہیں، کتنے ہی رونے ہیں جو پھنس گئے ہیں گرہ کی طرح۔ این قیامت اندرون سین بہ، اور یہ جو قیامت ہے یہ سینے کے اندر ہی بہتر ہے۔ یعنی میرے اندر تو بہت طوفان ہے۔ وہ اقبال نے جو کہا نا کہ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ ہے جو مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، اس راز کو اب فاش کرے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ تو کہا کہ بھائی میرے گلے میں کتنے ہی گریے ہیں جو بالکل پھندا بن کر، گرہ بن کر بند ہو گئے ہیں، اور یہ قیامت بہتر یہ ہے کہ وہ سینے کے اندر ہی رہے۔ مسلم این کشورس خود نا امید، عمر ہا شد با خدا مرد ندید۔ کہ مسلم این کشور، اس کشور کا، اس ملک کا، اس زمین کا مسلمان اپنے آپ سے نا امید ہو چکا ہے۔ عمر ہا شد با خدا مرد ندید، ایک عمر گزر گئی ہے، اس نے کوئی با خدا مرد نہیں دیکھا۔ یعنی وہی بات کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے، کوئی مرد خدا پیدا ہوتا ہے، اور جس کے نفس گرم سے پھر جو دوسرے احرار ہیں وہ تپش لیتے ہیں، گرمی لیتے ہیں۔ یہ مسلمان جو ہیں وہ تو اپنے آپ سے نا امید ہو چکا ہے، اور یہ اس مسلمان نے ایک عمر گزاری ہے اور کوئی مرد خدا نہیں دیکھا۔ لا جرم از قوت دیں بد زنست، کاروان خیش را خود رہ زنست۔ کہا کہ لا محالہ وہ دین کی قوت سے بدزن ہو گیا ہے، اور کاروان خیش را خود رہ زنست، اور کہا کہ اس کا اپنا کاروان ہی اس کا اپنا رہزن بن چکا ہے۔ یعنی کیونکہ اس نے یہ دیکھا ہے کہ جو لیڈر بنے، جو بڑے بنے، انہوں نے ہی لوٹا ہے، انہوں نے ہی جو ہے وہ تاراخ کیا ہے، انہوں نے ہی تاراج کیا، انہوں نے ہی برباد کیا، تو اس وجہ سے وہ دین کی قوت سے بدزن ہو گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ہاں دین کے حوالے سے قوت کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم سب مسب ہو جائیں، ہم جو ہے بس جھک جائیں، جو تاج برطانیہ ہے اس کے آگے بھی گردن جھکا دیں۔ علامہ اقبال نے اپنے زمانے کے کچھ صوفیوں پر بھی طنز کیا تھا نا، کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اب مسلمان گویا نا امید ہو گئے ہیں،
ان کو لگتا ہے کہ بھائی جو قوت کا معاملہ ہے اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ بہت سے مفکرین ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی خرابی کا سبب ہی یہی ہے کہ ان کے اندر سے طاقت کا اور پاور کا تصور نکل نہیں رہا۔ ان کو چاہیے کہ یہ مان لیں کہ بھائی ان کے غلبے کا دور ختم ہو گیا ہے، اب وہ اغیار کے غلبے کو برداشت کریں، اس کو ریکنسائل کر لیں۔ اور کہا کہ کاروان خیش را خود رس زنست، اس سے کر ای امت خارو زبوں، زندہ بے سوزو سرور اندروں۔ اس سے کرن 3 صدیوں سے یہ امت خارو زبوں ہے، زندہ بے سوز و سرور اندروں، اور وہ زندہ ہے لیکن باطنی سوز و سرور کے بغیر۔ یہ بھی علامہ اقبال کا ایک تھیم تھا، ان کو یہ لگتا تھا کہ خاص طور پر مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کوئی بڑا آدمی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے اس امت کو جھنجھوڑا ہو یا بیدار کیا ہو۔ ایک جگہ اقبال نے کہا نا کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ہے ساقی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ 300 سال ہو گئے ہیں، یہ امت خارو زبوں ہے، اور وہ زندہ تو ہے، مطلب ایک جیسے حیاتیاتی زندگی تو ہے، بایولوجیکل لائف تو ہے، لیکن سوز و سرور اندروں نہیں ہے۔ اس کے باطن میں نہ تو کوئی جلال ہے نہ اس کے اندر کوئی جمال ہے۔ سوز و سرون، سوز جو ہے وہ علامت ہے فراق کی، سرور علامت ہے وصال کی، یا سوز علامت ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ آپ رحمت کی، اور سرور جو ہے وہ جلال کی۔ تو کہا کہ وہ زندہ تو ہے لیکن اس کے اندر باطنی سوز و سرور نہیں ہے، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پست فکر و دو نہادو کو ذوق، مکتب و ملائے او محروم شوق۔ اب بتا رہے ہیں کہ اس امت کے افراد کا حال کیا ہے۔ پست فکر، ان کی فکر بہت پست ہو گئی ہے، گھٹیا ہو گئی ہے۔ دو نہاد، کم ہمت ہو گئے ہیں۔ کو ذوق، ان کا ذوق جو ہے وہ بالکل برباد ہو گیا ہے۔ مکتب و ملائے او محروم شوق، اور اس کا مکتب اور اس کے ملا شوق سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ گویا پریڈیکمنٹ ہے، یہ صورتحال ہے جس میں اقبال اپنی قوم کو دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی بلند خیال ہے، نہ کوئی بڑی ہمت ہے، اور نہ ہی کوئی اعلیٰ ذوق ہے، اور اس کے مکتب بھی اور ملا بھی محروم شوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لگاؤ، اللہ سے محبت، اللہ کی طرف لپکنا اس سے محروم ہے۔ رشتی اندیش او را خار کرد، افطرا کے او را از خود بیزار کرد۔ تو کہتے ہیں کہ زشتی اندیش او را خار کرد، کہا کہ اس کے اندیشے، اس کی فکر کی خرابی نے اسے خار کر دیا ہے، اور افتراق او، اور اب افتراق نے اس کو اپنے آپ سے بیزار کر دیا۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ فکر خراب ہو گئی، فکر کرپٹ ہو گئی، اور اس کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہو گیا، اور آپس کی خانہ جنگی اور مار دھاڑ اس نے اس کو خود اپنے آپ سے بیزار کر دیا۔ تا ندانت از مقام و منزلش، مد ذوق انقلاب اندر دلش۔ کہا کہ چونکہ وہ اپنا مقام اور اپنی منزل نہیں جانتا، اس وجہ سے اس کے دل میں انقلاب کا ذوق مردہ ہو چکا ہے۔ نہ تو اس کو یہ معلوم ہے کہ میں اس وقت کہاں پر سچویٹ کرتا ہوں، نہ اس کو یہ معلوم ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے، کچھ بھی اس کو معلوم نہیں، نہ اپنی پوزیشن پتا ہے اس وقت، نہ یہ پتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، اور اس کے اندر انقلاب کا ذوق اس کے دل میں مردہ ہو چکا ہے۔ تب او بے صحبت مرد خبیر، خستہ افسردہ حق ناپذیر۔ کہا کہ اس کی طبیعت کسی مرد خبیر کی صحبت کے بغیر کیا ہو گئی ہے؟ خستہ ہو گئی ہے، افسردہ ہو گئی ہے، اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اس نے کھو دی۔ بار بار علامہ اقبال یہ بات بتا رہے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی درکار ہوتا ہے، کوئی بندہ خود آگاہ درکار ہوتا ہے، کوئی بندہ مولا صفات درکار ہوتا ہے کہ جس کی صحبت سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ حرارت پیدا ہوتی ہے، زندگی پیدا ہوتی ہے۔ تو کہا کہ چونکہ یہ کسی مرد خبیر کی صحبت سے محروم ہے، اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خستہ ہو گئی ہے،
افسردہ ہو گئی ہے اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو اگلے اشعار ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ پڑھیں گے۔ اب یہ فراقی صاحب کے ہاں جو اس کا ترجمہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس سلطان دین نے مومنوں سے ارشاد کیا، روئے زمین پورے کا پورا میری مسجد ہے۔ نوح افلاک کی گردش سے رب عالم کی پناہ، غیر کے ہاتھ آ جائے گر مومن کی مسجد آہ۔ نیک نہاد انسان کی جد و جہد کا ایک ہدف، اپنے آقا کی مسجد پھر سے واپس لے لے۔ ترک جہاں کا ہرگز قصد نہ کرنا ہے بھائی، ترک دنیا بس تسخیر عالم کا ہے نام۔ اس کا راکب ہونا ہی ہے اس سے آزادی، یہی تو آب و گل کے اس بندھن سے رہائی ہے۔ مٹی پانی کی یہ دنیا ہے بحر تسخیر، کون کہے یہ باز سے اپنے صید سے تو باز آ۔ مجھ کو اس الجھن کا کوئی حل نہ ملا اب تک، نو افلاک سے شاہین آخر کیوں کرتا ہے گریز۔ اس شاہی پر تف ہے جس نے شاہینی کی ترک، کوئی پرندہ اس کے چنگل سے پردرد نہیں، بے جاں سرد نہیں۔ اپنے کنج میں سر نہڑائے گوشہ گیر ہوا، نیلے فلک میں پھر پھیلانا اسے حقیر ہوا۔ فقر قرآنی ہے ہست و بود کی محتسبی، یہ مستی و رقص و سرور و رباب کا نام نہیں۔ فقر مومن تسخیر اطراف و جہات حیات، فقر کے دم سے رب کے بندے میں پیدا ہوں صفات۔ فقر کافر دشت و صحرا کی خلوت سے عبارت، فقر مومن بحر و بر میں ایک بھونچال کی صورت۔ اس کی حیات کو راحت غار و کوہ کی خلوت بیچ، شانوں والی موت سے ہے تعبیر حیات اس کی۔ اس میں ترک بدن سے رب کو ڈھونڈا جاتا ہے، اس میں خودی کو حق کی سان چڑھایا جاتا ہے۔ اس کا کام عبادت خودی کی کشت و سوخت سے ہے، اس کا کام خودی کو مثل چراغ جلانا ہے۔ جب بھی چرخ بری کے تلے ہو فقر کا نور ظہور، اس کے شکوہ و خوف سے مہر و ماہ لرزتے ہیں۔ بدر و حنین کی گرمی فقر کی زندہ مظہر ہے، اسی کی مظہر اور برہان تکبیر امام حسین۔ فقر کا دامن ذوق جہاد سے تہی ہوا جس دم، تب سے جلال مسلمانوں کا ایک خواب برہم۔ اے وائے ہم اے وائے یہ کہنا سال جہاں، تیرے ہاتھ میں تیغ لا نہ میرے ہاتھ یہ تیغ۔ جو بھی ناحق ہے تو اس سے لے منہ موڑ جواں، اس کہنا بت خانے سے ہو پہم جنگ کنا۔ دینی غیرت چھوڑ کے کب تک جی سکتا ہے کوئی، اے مومن اس ریت سے تو مر جانا بہتر ہے۔ مرد مومن خود کو دوبارہ پیدا کرتا ہے، نور حق کے آئینے میں خود کو دیکھتا ہے۔ نبی کی سیرت کے معیار پر خود کو کستا ہے، تا آنکھیں ایک نیا زمانہ پیدا کرتا ہے۔ اے وائے وہ قوم کے جس کے پاؤں اکھڑ گئے، پیدا جس نے میر و سلطان شہنشاہ کیے، لیکن ایک درویش خدا رس پیدا کر نہ سکی۔ مجھ سے یہ غمناک کہانی بہتر ہے کہ نہ پوچھ، لفظوں میں یہ قصہ درد افزا سمٹے کیسے۔ میرا گلا روندا جاتا ہے میرے اشکوں سے، بہتر ہے یہ محشر سینے ہی میں دبا رہے۔ ہے اس دیس کا مسلم اپنے آپ سے نا امید، مدت سے دیکھا نہیں اس نے کوئی مرد خدا۔ سیدھی بات ہے اب وہ دین کی قوت سے بدظن ہے، اپنے قافلے کا خود اپنے ہی ہاتھوں رہزن ہے۔ 3 صدی سے یوں تو ہے زندہ ملت خار و زبوں، لیکن باطن یکسر سوز سروں سے ہے محروم۔ پستی فکر و سفلگی دل، ذوق کی بے بصری، مکتب اور ملا ہیں اس کے سوز دل سے تہی، وائے بدحالی۔ فکر کی پستی اور رشتی نے اس کو خار کیا، اس کے نفاق نے خود اس کو خود سے بیزار کیا۔ اپنے مقام اپنی منزل سے بے بہرا ہے وہ، اس کے اندر تبدیلی کا حس کافور ہوئی۔ مرد خبیر کی صحبت سے پہم دوری کے سبب، اس کی طبیعت خستہ فسردہ حق سے رو گرداں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔